آج کے موضوع پر بات ہو رہی ہے. تو نوجوان نسل جو ہے وہ ہماری آج کی، چونکہ سوشل بہت زیادہ ہم لوگ ہو گئے ہیں اور ڈیجیٹل بہت زیادہ ہم لوگ ہو گئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 23 گھنٹے جو ہے وہ موبائل فون پہ ہمارے گزرتے ہیں. ہماری اٹیچمنٹ کچھ ایسی ہو گئی ہے. چونکہ آپ خود بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ایک ایسے کارواں کا حصہ بنے ہیں، تو نوجوان جو نسل ہے ان کے لیے ان کو اس طرف مائل کرنا یا ان کو سمجھانا، آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اس سارے معاملے میں، یا چیزیں آسان ہیں، یا کیسے آپ اس کو پھر دیکھتے ہیں؟ ابو بکر بھائی، اپنے جو ہے وہ پرسیو کرنے کی بات ہے نا. آپ ٹھیک ہے، دیکھیں گے اگر سوشل میڈیا کو پوزیٹیو وے میں، تو پوزیٹیوٹی سے بھی بھرا ہوا ہے سوشل بھرا ہوا میڈیا. ہے، بالکل یہ ہوتا ہے تو ایسے ہی. آپ کی طلب ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو بالکل وہ ٹھیک آپ ہے، اسی جو چیز کو وہ گریب کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب سوشل میڈیا جو ہے اس نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ بھی دیا ہمیں. بالکل. میسج کنوے کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بڑا ایزی کر دیا. ہاں پہلے جس طرح خانقاہوں میں اسپیشلی فزیکلی جا کر جی، جو ہے وہ مریدین جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے اور بالکل. فیض لیتے تھے. اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جو ہے وہ بڑا ایزی پہنچ جاتا ہے، اور ان جگہوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں فزیکلی رسائی جو ہے آپ کی اس طرح نہیں سے ہے، پاسبل نہیں ہے. بالکل ایسے تو ہی. یہ تو جو ہے نا آپ کے یوز پر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں. ہر چیز کے دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. بالکل ایسے تو ہی. سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کریں گے تو اس میں بڑی خیر کی چیزیں ہیں. ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ واٹس ایپ کی جو آج خوشبو جو پورے عالم میں پھیل گئی ہے، تو اس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا بھی ہے. بالکل کہ ایسے ہی. واٹس ایپ کے افکار، ان کا جو کلام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بالکل ایسی ہے، جو ہے لوگوں وہ تک شیئر پہنچ رہے ہوتا ہے اور ہیں. سارا. اور جب یہ ایک ریسنٹ جو ایک چلا ہے وبا، ہم اس کو کہیں ڈپریشن اور انزائٹی کی، جی جی جی. تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بے انتہا جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ کر انزائٹی اور ڈپریشن کو انہوں نے کیور کیا. تو یہ بڑی فائدے مند چیز ہے بالکل. اگر اس کو اس طرح سے یوز کیا جائے. بالکل. اور اگر نیگیٹو یوز کیا جائے تو پھر اس سے زیادہ خراب چیز کوئی نہیں ہے. بالکل ایسی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، نہیں، جو آپ مطلب ایک ٹریک پہ ہیں اور جو آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی جن کو آپ سکھاتے بھی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں یقیناً، جن کو آپ سکھاتے ہیں، تو ان کو سکھانے میں آپ کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی، کو آپ کو نظر آیا کہ نہیں سارے معاملات جب تک فزیکل نہ ہو، بیٹھے نہ، کچھ چیزیں ڈلیور نہ ہو، جس کو ہم سینہ بسینہ کہتے ہیں نا اپنے الفاظ جی میں، جی. اس کے حوالے سے کیا مطلب ابو آپ بکر کہیں؟ بھائی، اصل میں سوشل میڈیا پہ نا انفارچونیٹلی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی ہاں ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جو جن کی حقیقت اس طرح سے نہیں ہوتی. نہیں ہوتی ہے. ریسنٹ ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ صوفیاء پر بڑی تنقید ہو رہی ہے جی اور جی جی جی، سارا. تو ایسے ہی ہے. کہیں کسی پوائنٹ پر وہ جو ہے نا وہ بہت کوئی لو لیول پر وہ کسی جگہ ٹھیک بھی ہوتا ہے وہ پوائنٹ، ٹھیک ٹھیک کہ ٹھیک. وہ تنقید اس پر بنتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر. ٹھیک ہے. لیکن اس پر اس طرح سے بات جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنا کہ جی وہ ان کے کردار کشی کرنا، اور وہ معاملہ غلط ہے. وہ جب ہم فزیکلی بیٹھتے ہیں، وہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں اور ان کو ان کا جواب ملتا ہے، تو پھر ان کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے ہیں. جیسے واسطہ صاحب خود بیٹھا کرتے تھے محفل میں اور سوالات ہوتے تھے ان سے، اور واسطہ صاحب جواب دیا کرتے تھے. تو وہ ایک سینہ بہ سینہ بھی ٹرانسفر ہوا، اور وہ اس کو پھر جب ریکارڈ ہوا اور وہ سوشل میڈیا پہ آیا تو اس سے لوگوں تک پہنچا. آج دن تک اس کا فیض جاری ہے. بالکل تو ایسے یہ ہی. دونوں چیزیں جب کمبائن ہوگی نا تو پھر وہ بہت اچھا اس کا جو ہے وہ ریزلٹ آتا اچھا، ہے. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ ڈپریشن کا جی اور انزائٹی کا سارا جو معاملہ ہے، اچھا کچھ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، جن لوگوں کی بہت زیادہ قرآن سے اٹیچمنٹ ہے یا رغبت ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ان کے سارے معاملات جی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ جی اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے جی ہیں. کچھ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا کہ وہ وظائف کر رہے ہوتے ہیں یا درود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی برکت سے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے کتاب سے لگاؤ، ہمارے ہاں جو آج کل کے دور میں جو جی لوگوں کو ہوتا ہے، فقدان ہے جس کا. ہاں فقدان بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ایک یہ فقدان ہے اور ایک یہ ہے کہ خرید کر رکھنے کا فقدان ہے، اس کو پڑھنے کا فقدان جو ہے وہ نہیں ہے. وہ پڑھی ہونے ہاں پڑھی ہوئی ہے بس اس کے حد تک ٹھیک ہے. تو وہ ان تمام چیزوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو کتاب سے لگاؤ والے ٹھیک ہیں، یعنی وہ اس سے اٹیچمنٹ ہوتے ہیں تو ان کی ڈپریشن اور سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بھی جی فیل کیا ہم ابو نے. بکر بھائی، وہ دیکھیں نا اس میں اصل بات تو یہ کہ اس میں کتاب میں میسج کیا جا رہا ہے. جی 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 وہ صرف کوئی بھی کتاب پڑھنے سے تو ڈپریشن نہیں اس طرح سے دور بالکل، ہوگا. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. بالکل اب کوئی آپ ریلیجیس کوئی بک پڑھتے ہیں اس میں آپ کو تقویٰ کا میسج ملتا ہے. بالکل. تو اب تقویٰ ایسا ہے کہ اگر آپ تقویٰ اپناتے ہیں
تو آپ ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتے. ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہونی ہے. بالکل تو انسان کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. پھر بالکل وہ تو سرنڈر کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ تیری مرضی. بالکل کوئی پریشانی آ گئی تو تیری رضا, کوئی خوشی آ گئی تو یا اللہ تیری رضا. ٹھیک ہے, تو اس میں ڈپریشن کی جو ہے نا وہ کانسیپٹ پھر اس میں وہ بالکل اس پیرامیٹر میں آتا ہی نہیں ہے, قریب بھی نہیں جاتا. اور جہاں تک بات کی آپ نے, تو واسطہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو تو ڈپریشن دور ہو جاتا ہے, اور پرندوں کی آوازیں سننا شروع کر دو تو ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. اچھا. اور اسی طرح مختلف انہوں نے جو ہے نا اسی طرح کے جو ہمارے ڈیلی لائف میں چیزیں ہو رہی ہیں اسی میں سے انہوں نے نکال کے آپ کو لقمے دیے کہ یہ لو, جن کی جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی, ہمیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. تو بیسیکلی وہ جو ڈپریشن ہے نا وہ آپ یوزول چیزیں ہوتی ہیں جن کو ان یوزول بنا لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں خود ہی. خاص فرماتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کے جو آپ کو جو چیز حاصل ہو گئی ہے وہ اس میں اور آپ کی جو خواہش تھی اس میں فرق کا نام ہے. فرق کا نام, بالکل. کہ آپ کو چاہیے کچھ تھا, ملا کچھ اور, تو اس پہ آپ نے شکر نہیں ادا کیا جو ملا اور آپ ڈپریس ہو گئے. بالکل ایسی ہے. اچھا, کچھ تھوڑا سا میں نے دیکھا بھی ہے, آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس وہ مبارک بھی موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ بھی آپ غالباً زیارت کے لیے کوئی اپنے گھر میں اپنا شاید کوئی ایسا روم بنا رکھا ہے, اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس کا ایک. الحمدللہ ابو بکر بھائی وہ 50+ تبرکات ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. حضور کی ذات گرامی سے ریلیٹڈ بھی کچھ تبرکات ہیں, اور ویسے اوور آل بھی کچھ تبرکات موجود ہیں. ہم ماہانہ وہاں پر محفل کرتے ہیں, محفل ذکر, اور تقریباً دور دراز سے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے, اور اس کی بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ ہمارے گھر میں. ابھی کچھ دن پہلے تو آپ نے ایک بہت بڑا ایونٹ بھی کیا تھا شاید, اس کو لے کر درود کے حوالے سے شاید. جی وہ ماہانہ محفل ہم کرتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ہر مہینے ابھی شب قدر پہ بھی ہم نے اس کو پلان کیا ہے انشاءاللہ. ابھی اب جب کریں گے تو میاں صاحب کو آپ نے یاد کرنا ہے ضرور انشاءاللہ. بس اب